خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی دلچسپ اور قدیم منظر کا سفر کرنے والے ہیں۔ ہم مکاشفہ یعنی بک آف ریویلیشن کے چوتھے باب کی ان پراسرار علامتوں کو ڈی کوڈ کریں گے جنہوں نے صدیوں سے پڑھنے والوں کو حیرت میں ڈالا ہوا ہے۔ اسے ایک طرح کا تعارفی سبق سمجھیے جہاں ہم ایک شاندار آسمانی ویژن کا مکمل 3D اور بصری دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ علامتیں دراصل کیا کہانی سنا رہی ہیں اور ان کا اصل پیغام کیا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے اس سفر کا ایک چھوٹا سا میپ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک کھلے دروازے سے داخل ہوں گے، پھر شاندار آسمانی تخت کو دیکھیں گے، اس کے بعد بزرگ اور بلور کے سمندر پر بات ہوگی، پھر 4 جانداروں سے ملیں گے، تخلیق کا کورس سنیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ان علامتوں کا کیا مطلب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس دلچسپ سفر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، کھلے دروازے سے ایک گواہ کا داخلہ۔ اب ذرا تصور کیجئے آپ ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سب کچھ عام سا ہے اور اچانک آپ کو ایک بالکل نئی اور انوکھی حقیقت میں داخل ہونے کا بلاوا ملتا ہے۔ متن کی شروعات میں ہی ایک آواز سنائی دیتی ہے جو بالکل کسی نرسنگے یا بگل کی طرح گونجتی ہے۔ یہ آواز صرف ایک آواز نہیں ہے بلکہ ایک لٹرل دروازہ ہے جو دیکھنے والے کو سیدھا ایک روحانی کیفیت میں کھینچ لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دنیاوی حقیقت پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، شاندار آسمانی تخت جو کہ اس پوری حقیقت کا مرکز ہے۔ جیسے ہی کوئی اس روحانی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کی نظر سیدھی ایک مرکزی چیز پر پڑتی ہے، ایک عظیم الشان آسمانی تخت۔ اب یہاں کتاب روزمرہ کی استعاراتی زبان یعنی میٹافرز کا استعمال کرتی ہے۔ یشپ یا جیسپر سٹون کی وہ ہیرے جیسی آنکھوں کو چوندیا دینے والی روشنی اور عقیق یعنی سارڈین سٹون کا وہ گہرا خون جیسا سرخ رنگ، یہ دونوں مل کر ایک ایسی جلالی تصویر بناتے ہیں جو الفاظ میں شاید بیان نہ ہو سکے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کسی شکل یا چہرے کی نہیں بلکہ خالص روشنی اور جلال کی بات ہو رہی ہے۔ آئیے اپنے ذہن میں اس منظر کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں۔ طاقت کے اس نشست کے بالکل ارد گرد ایک چمکتا ہوا سبز رنگ کا ہالہ یا دھنک موجود ہے، بالکل کسی زمرد یا ایمرلڈ کی طرح۔ یہ دھنک اس سفید اور سرخ روشنی کے گرد ایک پرفیکٹ اور خوبصورت دائرہ بناتی ہے۔ یہ صرف ایک تخت نہیں ہے، یہ نور کا ایک مکمل اور مسحور کن مرکز ہے۔ لیکن رکیے، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل خاموش اور پرسکون روشنی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس تخت کے اندر سے ایک زبردست طوفانی انرجی نکل رہی ہے، بجلیاں چمک رہی ہیں، گرج اور آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، بالکل ایک بڑے طوفان کی طرح جو سیدھا تخت کے اندر سے پھوٹ رہا ہے۔ یہ اس طاقت کا ایک نہایت ہی متحرک اور پاورفل اظہار ہے۔ اور ہاں، اسی تخت کے ٹھیک سامنے آگ کے 7 شعلے جل رہے ہیں۔ متن واضح طور پر انہیں خدا کی 7 روحوں کے طور پر پیش کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں قدیم زبان میں 7 کا ہندسہ مکمل ہونے یعنی پرفیکشن کی علامت ہے، جو اس منظر کی وسعت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا حصہ، بزرگ اور بلور کا سمندر یعنی تخت کا اندرونی حلقہ۔ اب اگر ہم اس مرکزی طاقت سے اپنی نظریں تھوڑی سی باہر کی طرف گھمائیں تو ہمیں ایک شاندار اندرونی دربار نظر آتا ہے۔ اس حلقے میں 24 نشستیں ہیں جن پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سروں پر سونے کے تاج سجائے ہوئے ہیں۔ یہ منظر بالکل کسی قدیم دور کے شاہی دربار جیسا ہے جہاں بادشاہ کے ارد گرد اس کے مشیر اور نمائندے بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں آ کر ہمیں اپنی رفتار تھوڑی کم کرنی پڑے گی کیونکہ تخت کے اس گرجتے چمکتے طوفان کے بالکل سامنے ایک بہت ہی حیرت انگیز کنٹراسٹ موجود ہے۔ ایک شیشے کا سمندر جو بلور کی طرح مکمل شفاف اور پرسکون ہے۔ تخت کی وہ ساری طوفانی انرجی اس ٹھہرے ہوئے آئینہ نما سمندر کے سامنے آ کر ایک مکمل اور گہرے سکون میں بدل جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس ٹور کے کلائمیکس پر، چوتھا حصہ، 4 جاندار جو اس تخت کے محافظ ہیں۔ اب جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے وہ ان جانداروں کا حلیہ ہے۔ تخت کے ٹھیک درمیان اور ارد گرد 4 عجیب اور پراسرار جاندار ہیں۔ ان کے آگے، پیچھے اور ان کے 6 پروں کے اندر ہر طرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں اصل میں مکمل چوکسی،
نگرانی اور بیداری کی علامت ہیں، یعنی ان کی نظر سے کائنات کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آئیے ان چاروں کا موازنہ کرتے ہیں۔ پہلا شیر جیسا ہے جو جنگلی جانوروں کی نمائندگی کرتا ہے، دوسرا بچھڑے جیسا ہے جو پالتو جانوروں کو ظاہر کرتا ہے، تیسرے کا چہرہ انسان جیسا ہے، یعنی پوری انسانیت کا نمائندہ، اور چوتھا ایک اڑتے ہوئے عقاب کی طرح ہے جو فضا اور پرندوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تو بیسیکلی آسان لفظوں میں یہ پوری کی پوری معلوم تخلیق کے نمائندے ہیں جو ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ پانچواں حصہ، تخلیق کا کورس۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیا ہم آہنگ پیغام دے رہے ہیں۔ یہ ساری علامتیں صرف وہاں موجود نہیں ہیں بلکہ ایک مسلسل ایکشن ہو رہا ہے۔ یہ چاروں جاندار دن رات آرام نہیں کرتے اور مسلسل ایک ہی پیغام دہرا رہے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ ان کا سارا فوکس صرف اور صرف اس ابدی طاقت پر ہے جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب پر مکمل اختیار ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے ہی یہ جاندار تمجید شروع کرتے ہیں تو ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ وہ 24 بزرگ تخت پر بیٹھنے والے کے سامنے تعظیم میں گر جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے سونے کے تاج، جو کہ ان کے اپنے شاہی اختیار کی علامت ہیں، اس تخت کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ وہ اپنی اتھارٹی کو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ سارا ویژول منظر، وہ طوفانی انرجی، یہ جاندار اور یہ تاجوں کا پھینکا جانا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ صرف اس مرکزی خیال کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہے کہ وہ ہستی ہی سپریم کریٹر ہے اور اس کائنات کی ہر چیز صرف اسی کی مرضی اور خوشی کے لیے وجود رکھتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور چھٹے حصے پر۔ آج کے دور میں ان علاماتوں کو ڈی کوڈ کرنا، یعنی ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ اگر ہم اس سارے منظر کو سم اپ کریں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ ایک طرف طوفان جیسی طاقت ہے تو دوسری طرف بلوری سمندر کا ٹھہراؤ۔ زمین کی تمام تخلیقات کے نمائندے ایک ساتھ ہیں اور ان سب کی مکمل توجہ اس ایک ابدی تخلیقی طاقت پر ہے۔ یہ متن دراصل افراتفری کو نہیں دکھاتا، بلکہ یہ تو کائنات کا ایک پرفیکٹ ویل آرڈرڈ سسٹم ہے جہاں ہر چیز اپنے خالق کی تعظیم کر رہی ہے۔ اس سب کے بعد آئیے ایک آخری سوال پر سوچتے ہیں۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں جو اکثر بہت بکھری ہوئی اور افراتفری کا شکار لگتی ہے، تخلیق اور طاقت کے ایک مکمل طور پر منظم ابدی مرکز کا یہ قدیم نظارہ آج ہمارے سوچنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس ایکسپلینر کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو ضرور سوچنے پر مجبور کرے گا۔